نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ ویسے تو آج ہم نے کوئز ڈسکس کرنا تھا لیکن 2 پارٹیسپینٹس کا رہتا ہے تو انشاءاللہ 4th اور 5th ڈے پر کریں گے کوئز ڈسکس، اور سیکنڈ سورہ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ آج انشاءاللہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دوسرا کچھ ٹائم کی بھی ڈسکشن کریں گے آج گروپ میں، تو اس حساب سے پلیز رسپانس دیجیے گا اور فائنل کر لیں گے ٹائم بھی انشاءاللہ، کیونکہ فجر جو ہے وہ بالکل اسی ٹائم پر ہو رہی ہے۔ چلیں آج انشاءاللہ ہم سیکنڈ سورہ سٹارٹ کر رہے ہیں، دیٹ از سورۃ البقرہ، the second surah of the Quran Majid, that is the most longest surah۔ ٹھیک ہے، سب سے لمبی صورت ہے۔ کچھ آپ لوگ مجھے لگتا ہے فجر کے وقت زیادہ ہی سوتے ہوئے کلاس لے رہے ہوتے ہیں، کسی کو عادت نہیں ہے پڑھنے کی، تو تھوڑا جاگتے ہوئے کلاس لیا کریں انشاءاللہ، اور دھیان سے سنا کریں۔ مائدہ آپ کوشش کریں کہ 1-2 دن میں کر لیں کوئز، تاکہ انشاءاللہ ہم کوئز ڈسکس کر لیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسے ایشوز تھے، پرابلمس تھی، اس میں مسٹیکس تھی جو کہ ڈسکس کرنے والی ہیں، اور اس کے بعد مجھے امید ہے کہ سارے زیادہ ہوش و حواس سے کلاس لیں گے۔ تو کچھ چیزیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں پوائنٹس میں بتاتی ہوں، وہ کائنڈلی آپ لوگ پوائنٹس میں لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے، پوائنٹس میں انہیں نوٹ کر لیا کریں۔ تو سورۃ البقرہ از دا لانگیسٹ سورہ آف دا قرآن، دا سیکنڈ سورہ آف دا قرآن۔ ریویل کہاں ہوئی تھی، نازل کہاں ہوئی تھی؟ نازل ہوئی تھی یہ مدینہ میں۔ مدینہ میں کب نازل ہوئی تھی؟ ان دا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایئر، بالکل سٹارٹنگ پیریڈ میں نازل ہوئی ہے، پہلے دوسرے سال میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ آیات ڈیفینیٹلی آگے پیچھے ہوتی ہیں، بعد میں جا کر نازل ہوئی ہیں، اینڈ میں بھی نازل ہوئی ہیں، جیسے جو لاسٹ آیا آف دا قرآن مجید جس آیت کو کہا جاتا ہے دیٹ از آلسو ان سورۃ البقرہ، جو کہ ڈیفینیٹلی پھر اینڈ میں نازل ہوئی ہے، 9th ہجری میں، 10th ہجری میں، بلکہ اور وہ آیت نازل ہوئی ہے جو کہ آخری آیت نازل کردہ قرآن مجید کی ہے، وہ بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سود کی آیات ہیں، یعنی کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن میکسیمم سورہ was revealed in first 2 years, especially in the first year of the ہجرہ، ہجرت کرنے کے بعد، اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں۔ البقرہ، بقرہ کیا ہوتا ہے؟ بقرہ بیسیکلی گائے کو کہتے ہیں، کاؤ کو کہتے ہیں، اور صورتوں کے نام کس حساب سے رکھے جاتے تھے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یا تو میں روز کا روز کوئی آپ لوگوں کا لینے لگ جاؤں تاکہ مجھے پتا چلے آپ لوگ کتنے جھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو صورتوں کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں؟ اس کی یا تو اس سے فل سورہ سے ریلیٹڈ ٹاپک ہوتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ، فاتحہ مینس دا اوپننگ، تو پوری سورت سنس اوپننگ ہے تو اس کا نام ہے، جیسے سورۃ الاخلاص، ٹھیک ہے، سورۃ الاحد بھی جس کو کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، تو 3 آیتوں کی سورت ہے۔ سورت سے ریلیٹڈ جو مین ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، تھیم ڈسکس ہو رہی ہے، دیٹ از اخلاص۔ اخلاص اس پوری صورت میں سنسیرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی ملاوٹ کے، صرف اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی، وہ اس میں ڈسکشن ہے، ٹاپک ہے، اس وجہ سے اس کا نام اخلاص ہے۔ تو جو امپورٹنٹ ڈسکشن ہوتی ہے اس پر نام رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، ادروائز کوئی امپورٹنٹ واقعہ اس صورت کا جو کہ موسٹ پروبیبلی کہیں اور ڈسکس نہیں ہوا ہوتا، اس کے اوپر نام رکھا جاتا ہے اس صورت کا، جیسے اس صورت میں ہے سورۃ البقرہ، یعنی یہ جو بقرہ والا واقعہ ہے نا، گائے والا، گائے کو ذبح کرنے والا واقعہ، ٹھیک ہے، ایک تو وہ تھا نا بچڑے والا واقعہ تھا، گائے کے بچے والا، جس میں کہ وہ اس کو بت بنا لیتے ہیں، وہ تو آگے جا کے بھی ڈسکس ہوگا، سورۃ طٰہٰ میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، سورۃ قصص میں بھی ٹچ ہوتا ہے، لیکن یہ جو گائے کو ذبح کرنے والا واقعہ ہے نا، یہ کہیں اور نہیں آئے گا، یہ صرف اس صورت میں آئے گا، تو اس لیے البقرہ اس کا نام ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری صورتوں کا ایسے ہی نام ہوتا ہے، جیسے مائدہ، المائدہ جو ہے سورت کا نام، اس میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں نا، تو وہ جو کرسچنز کا واقعہ آتا ہے نا، اس میں انسیڈنٹ ہے جس میں کہ وہ کھانا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اوپر سے نازل ہو کھانا، اور دسترخوان نازل ہو، مائدہ نازل ہو، وہ واقعہ صرف مائدہ میں آتا ہے اور کہیں نہیں آتا، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ تو
اس طرح ہے، اس طرح نام رکھے جاتے ہیں صورتوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسٹلی نام بتائے اور کچھ نام پھر صحابہ نے بھی صورتوں کے رکھے۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پہچان ہو جائے صورتوں کی، ٹھیک ہے؟ اتنی لمبی صورت ہے تو کبھی اس کے بارے میں بات کرنی، اس کی ڈسکشن کرنی ہے تو اس کا کوئی نام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ اپنی چیزوں کا بھی نام رکھتے تھے۔ آپ کی تلواروں کے بھی نام تھے، آپ کے جانوروں کے بھی نام تھے، آپ کا جو وہ خچر تھا جس پہ آپ سواری کرتے تھے اس کا نام دلدل تھا، اس طرح باقی بھی آپ کے اونٹنی کا آپ کا نام تھا، اس طرح باقی اینیملز کا بھی نام تھا، تلواروں کے نام تھے، تو سب کے بیسکلی نام رکھا جاتا تھا۔ اس سے ایک تو اس چیز سے لگاؤ بھی شو ہوتا ہے، اس سے محبت، لگاؤ، اور دوسرا اس کی قدر کرنا، اس کی اپریسیشن کرنا، اور پھر ڈیفینیٹلی اس کی پہچان بھی کرنا کہ اگر 10 تلواریں ہیں تو ایک تلوار کا یہ نام ہے تو دوسری کا یہ نام ہے، تو اس سے پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ تو پھر صورتوں کے نام کیسے نہ ہوتے آپ خود سوچیں، اس وجہ سے صورتوں کے بھی نام ہے۔ اور یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ دیر آر مینی سورahs دیٹ ہیز مور دین ون نیم، دو نام بھی ہیں بہت ساری صورتوں کے، کچھ کے زیادہ ہیں جیسے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ ہیز اراؤنڈ 225 نیمز، آگے پیچھے اس کے ہیں۔ اس طرح آگے بہت جا کے سورۃ الاخلاص کا جیسے میں نے بتایا، سورۃ الاحد بھی ہے، اخلاص بھی ہے۔ سورۃ الانسان جو ہے اس کا نام سورۃ الدہر بھی ہے، سورۃ الغافر کا نام مؤمن بھی ہے، مؤمن۔ تو اس طرح بہت ساری صورتوں کے دو دو نام بھی ہیں۔ تو یہ ڈسکشن ہے، اور اس کا نام البتہ سورۃ البقرہ ہی ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نام ہو جو کہ کامن نہ ہو، جو کہ کامنلی نون نہیں ہے، کسی نہ کسی بک میں لکھا ہوا ہمیں مل جائے، تو دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری۔ اس کی آیات کتنی ہے ٹوٹل؟ اٹ ہیز 286 آیات، لانگسٹ سورہ آف دا قرآن۔ اس کے بعد 200 پلس آیات جو ہے نا وہ اور بھی صورتوں میں ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں ہے، اور پھر کچھ ایک دو مکی صورتوں میں بھی ہے، لیکن جو مکی صورتیں ہیں نا ان کی آیات بہت ہی چھوٹے سائز میں ہیں۔ جیسے میرے خیال میں سورۃ الشعراء جو ہے نا اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، بالکل 200 پلس ہو جاتی ہیں، لیکن ہے وہ مکی صورت۔ تو انشاءاللہ جب وہاں جائیں گے تو کافی آگے جا کے سورۃ الشعراء آئے گی، تب ڈسکس کریں گے۔ تو یہ 286 آیات ہے، اس کی زیادہ تر آیات اس صورت کی لمبی آیات ہے، ٹھیک ہے؟ آیا کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیا تھا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں تھوڑا ایزی ٹچ آپ کو دینا چاہتی تھی۔ اب ڈیفینیٹلی تھوڑی زیادہ ٹیکنیکل باتیں شروع ہوں گی، وہاں پہ بھی کچھ ٹیکنیکل باتیں تھیں، ڈیفینیشنز تھیں، ورڈز ٹچ کیے تھے ہم نے، لیکن جیسے میں نے بتایا تھا آگے جاتے جاتے we'll be touching them more، زیادہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہو جائے گی، اور اسٹارٹ بھی ہوگی، اور آپ کو نوٹ بھی کرنا ہوگا، اور اس کو ذہن میں بھی رکھنا ہوگا تاکہ آگے ڈیفینیٹلی آپ کے یوز میں ہو۔ آپ میں سے بہت کچھ ایسے اسٹوڈینٹس میں جنہوں نے جو فرسٹ ٹائم تفسیر نہیں پڑھ رہے، پہلے بھی آپ نے تفسیر پڑھی ہے، تو میں آپ سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ آپ لوگوں کو بھول جائے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید دیکھیں ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جی آج کی کلاس میں آپ نے کوئی سبق پڑھا ہے اور کل آپ وہ لیسن بھول گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ بک ہے نا تو وہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے؟ مومن کی زندگی میں نا دو ہی کتابیں اہم ہوتی ہیں، صرف دو، only two books that are significant in the life of a مومن، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی دو بکس ہیں؟ نمبر 1 قرآن مجید، اور نمبر 2 بک آف دا ڈیڈز، اعمال نامہ آپ کا، جو کہ قیامت کے دن آپ کو پکڑایا جائے گا۔ تو قرآن مجید جو کہ آج ہم نے ہاتھ میں پکڑنا ہے، جس کو سمجھنا ہے، جس کے اوپر چلیں گے، تو قیامت کے دن پھر جو بک آف ڈیڈز، اعمال نامہ جو ہمیں پکڑایا جائے گا، اس میں کچھ اچھا لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر دنیا میں قرآن پہ نہیں چلتے، قرآن کو صحیح سے نہیں پکڑا، تو آخرت میں اعمال نامے میں کچھ اتنا اچھا ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس چیز کا پلیز خیال رکھیں۔ اور ویسے بھی قرآن کو ایزی لینا، قرآن کے لیسنس کو یا اس کے جو بھی اس کے ڈیریویٹیوز ہیں اس سب کو ایزی لینا، اس کی کوئی تک نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایسے چیز ہے، ایسی لرننگز ہیں جو کہ ہمارے دل پہ نقش ہونی چاہیے، صحیح؟ اس میں یہ کوئی بات نہیں کہ میری میموری ٹھیک نہیں ہے، میرے حافظے میں مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ لگاؤ کی بات ہے۔
اور ایمان کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے ایمان کو زیادہ کیجیے، اپنے پورے ایمان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، استغفار کیجیے اور دل لگائیے پلیز. اور سیکنڈلی تھوڑا ٹائم کو ہم دیکھتے ہیں، فجر کے آگے پیچھے کرتے ہیں تاکہ فجر پراپرلی پڑھ کے اذکار بھی پڑھے ہوئے ہوں، اور اذکار پڑھ کے پھر ڈیفینیٹلی پروٹیکشن ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی سمجھ زیادہ آئے گی اور ریٹین بھی زیادہ ہوگا. ویسے بھی یہ برکت والا ٹائم ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس ٹائم میں برکت ہوتی ہے، اور یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کے ٹائم میں برکت رکھی ہے. صبح کا ٹائم کون سا ہے؟ فجر کے بعد کا سارا ٹائم، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کی ڈیفینیشن بھی پلیز لکھ لیں. ویسے میں نے بتائی تھی بسم اللہ جب ہم نے پڑھی ہے، میرے خیال میں نہیں بتائی، میں بتا دیتی ہوں. برکت ہوتی ہے انکریزمنٹ آف گڈ، ٹھیک ہے؟ بھلائی کا، خیر کا زیادہ ہونا، خیر کی زیادتی ہونا، ہوتے جانا، بھلائی کا بڑھتے جانا، دیٹ از برکت. تو اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے؟ اس ٹائم میں ہمیں بھلائی تو ملتی ہے لیکن زیادہ ملتی ہے. اگر ہم ظہر اثر کے بعد کلاس رکھ رہے ہیں اس وقت بھی بھلائی ملے گی، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ اس ٹائم ہمیں خیر مل رہی ہے. تو اس ٹائم آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، جیسا بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں زیادہ خیر ہے، اور وہ خیر بڑھتی جا رہی ہے کانسٹینٹلی، کانسٹینٹ نہیں ہے، رکی نہیں ہوئی، کانٹینیوسلی بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا مبارک ٹائم ہے. اور میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا ان قرآن الفجر کانا مشہودا، فجر کا قرآن جو ہے وہ بے شک وہ مشہود ہے، دیکھا جاتا ہے، وٹنس کیا جاتا ہے. وٹنس کرنا پتا ہے نا؟ گواہی دینا. کوئی گواہی دے ہی نہیں سکتا جب تک وہ کسی چیز کو دھیان سے نہ دیکھے. تو اتنے دھیان سے دیکھا جاتا ہے اس ٹائم کو، مشہود ہے یہ. اور کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت میں ڈائریکٹلی نہیں لکھا کون دیکھ رہا ہے، لیکن اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہو سکتا ہے یہ، اور فرشتوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر کچھ دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے بھی ہمارے نیک اعمال جو ہیں ہمارے کندھے پہ وہ نوٹ کر رہے ہیں. لیکن خصوصی فرشتے جو ہیں، جو کہ اسپیسیفک اینجلس دیٹ آر ڈیسٹائنڈ ٹو چینج دیئر ڈیوٹیز ایٹ دس ٹائم، فجر کے بعد جو ڈیوٹی چینج کر لیتے ہیں، ان کا کیا سسٹم ہے کہ جو ابھی جا رہے ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیا، اور جو ابھی نئے فرشتے ڈیوٹی پر آ جائیں گے ڈیفینیٹلی دے ول آلسو بی سیئنگ اٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے. اگر تو کوئی سوتے سوتے میں کلاس لے رہا ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے کلاس لے رہا ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے میں کہہ رہی ہوں مہربانی کریں آپ لوگ تھوڑا جاگ کے کلاس لیں. اور جو غلطیاں ہوئی ہیں کوئز میں وہ سورۃ البقرہ میں نہیں ہونی چاہیے. یہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کون کتنا سیریسلی کلاس لے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی تھوڑا سورۃ البقرہ میں فریکوینٹلی کوئز لینا پڑے گا. میں دیکھتی ہوں ایک رکوع کے بعد لوں، 2 کے بعد لوں، یا 3 کے بعد لوں، کب ایک ٹاپک اچھی طرح ڈسکس ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئز ہم اٹیمپٹ کر لیں. صحیح ہے، لیکن تھوڑا آپ لوگوں کو سیریس لینا پڑے گا. چلے اب آگے چلتے ہیں. یہ مین ڈیٹیلز جو یہ آپ نے لکھنی ہوں گی. سورۃ البقرہ بھی بسم اللہ سے آغاز ہوتا ہے اس کا، لیکن بسم اللہ از ناٹ دا پارٹ آف دس سورہ. صرف سورۃ الفاتحہ ایسی ہے جس میں کہ اسکالرس کیا کہتے ہیں، ایدر بسم اللہ از پارٹ آف اٹ، یہ بھی اوپینین موجود ہے، اور اٹ از ناٹ اے پارٹ آف اٹ. 2 اوپینینز ہیں. باقی کسی صورت میں 2 اوپینین نہیں ہے. باقی ساری صورتیں بسم اللہ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں ادر دین سورۃ التوبہ، سورۃ التوبہ جو کہ بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر بھی کنسنسس ہے، ٹھیک ہے؟ اجماع ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور سورۃ النمل میں پھر 2 دفعہ بسم اللہ آ جاتی ہے، ایک بیچ میں اس کے بسم اللہ آتی ہے. تو البتہ قرآن مجید میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ سے سورت شروع ہوگی، بسم اللہ سے ہر چیز پڑھنے سٹارٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے. اب یہ ٹائم بھی برکت والا ہے، نمبر 2 بھی برکت ہو گئی کس سے؟ بسم اللہ پڑھنے سے. تو ہر کام کرتے وقت جب ہم یہاں پہ تو اب ڈبل برکت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ خیر ابھی ہمیں اس ٹائم پہ مل رہی ہے. لیکن باقی جو اوقات ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کی برکت تو ہمیں ڈیفینیٹلی ملے گی، ٹھیک ہے؟ Now the first ayah of this surah is Alif Lam Mim. صحیح، that is حروف المقطعات.
حروف المقطعات. حروف المقطعات کیا ہوتے ہیں؟ حروف آپ کو پتہ ہے حرف کی جمع، اینڈ المقطعات جو ہے، کل میں اس کے اوپر میرے خیال میں لکھوں، مقطعات قطع سے ہے، قاف تا عین، قطع. قطع کیا ہوتا ہے؟ کرنا، توڑ دینا، ٹوٹا ہوا ہونا قطع ہوتا ہے، قطع ہوا ہوا. ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں تعلقات کو قطع کرنا، تعلقات کو توڑ دینا. صحیح. تو حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے الفاظ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو علم نہیں پڑھ سکتے. ہم اس کو لکھا ہوا یہ جوڑ کے ہی ہے، لام میم اکٹھا لکھا ہے، لیکن ہم اس کو جوڑ کے پڑھ نہیں سکتے. اس کو ہم الف لام میم ہی پڑھیں گے. اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات قرآن مجید میں صرف یہی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت ساری صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، اور نمبر آف حروف مقطعات ہے، انشاءاللہ نمبر ہم اگلی کلاس سے دیکھ لیں گے. حروف مقطعات کو جوڑ کے ہم نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم جوڑ کے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا اس کی ریزن پلیز کلاس میں سے؟ اینی ون؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح پڑھنے کا بتایا ہے اس کو. بالکل ایگزیکٹلی، شاباش. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی پڑھنے کا بتایا ہے. ٹھیک ہے، مائک میوٹ کر لیں. اور پڑھنے کا بتایا ہے، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جیسے قرآن مجید کی جو ورڈز ہیں نا، سارے ورڈز اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیے. حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا قرآن مجید، اور اس کو اسی طرح پریزرو کیا گیا، رائٹنگ میں پریزرو کیا گیا. رائٹنگ میں ایک ایک ورڈ پریزروڈ ہے، اسی طرح اس کی ریسیٹیشن بھی پریزروڈ ہے. یہ بتانے کا مقصد تھا اصل میں. جیسے اللہ نے سنایا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، ویسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، الف لام میم پڑھ کر ہی. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے آگے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو. اس طرح جنریشن سے گزرتے ہوئے ہم تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے، یہ چین ہے. سوچیں ذرا، یہ وہ چین ہے ریسیٹیشن کی کہ میں ایک ورڈ پڑھ رہی ہوں، وہ سکھایا کس نے تھا؟ اللہ نے سکھایا تھا. اللہ نے جہاں سے سکھانا شروع کیا نا، وہ چین ٹوٹی نہیں ہے، بغیر ٹوٹے وہ آپ تک پہنچی ہے، وہ مجھ تک پہنچی ہے. اور یہ تجوید بھی، ترتیل بھی، تلاوت ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے کہ اللہ نے سکھائی تھی. یہ کڑی ہے، وہ کڑی جو کہ جڑی ہوئی ہے. کڑا سمجھ میں آتا ہے نا، جیسے چین ہوتی ہے، زنجیر ہوتی ہے، زنجیر کے کڑے آپس میں ایک دوسرے کے اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، یہ کتنی اہم بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. مضبوطی سے کس کو پکڑو؟ اللہ کی رسی کو پکڑو. قرآن مجید کو اللہ کی رسی کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا ہے. یہ اب میرے اور اللہ کے درمیان کنیکشن کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصل میں بھی کنیکشن ہے، صرف کہنے کی بات نہیں ہے. فزیکلی بھی یہ کنیکشن ہے کہ یہ اللہ کی رسی جڑی ہوئی ہے میرے اور اللہ کے درمیان. کہیں سے بھی بیچ میں نا کنیکشن ٹوٹا نہیں ہے. ایک کے بعد ایک بندہ، ایک کے بعد ایک بندہ، ایسے کر کر کے الٹیمیٹلی یہ ریسیٹیشن بھی اور یہ ورڈز بھی، دونوں لکھا ہوا بھی پڑھا ہوا بھی، دونوں کی چین کمپلیٹ ہو کے ہم تک پہنچی ہے. تو اس وجہ سے یہی میرا کنیکشن ہے جو کہ اللہ کے ساتھ بنتا ہے. یہ آپ کو پتہ چل گیا حروف مقطعات کی حقیقت. اور ہم اس کو ایسے کیوں پڑھتے ہیں؟ سیکنڈ پوائنٹ ٹو بی ڈسکسڈ ٹوڈے از کہ ڈو وی ہیو اینی میننگ آف اٹ؟ الف لام میم کا کوئی میننگ جو کہ ہمیں پتہ ہے؟ آپ میں سے زیادہ تر کو پتا ہوگا کہ اس کا ہمیں کوئی میننگ نہیں پتا. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے حروف مقطعات کا، الف لام میم کا؟ صحیح، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا. کیوں نہیں بتایا گیا؟ نمبر ون، اللہ تعالیٰ کے تو دیکھیں علم میں سارا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، لامحدود ہے، اور پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اللہ تعالیٰ نے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہی نہیں. آپ کو نہیں دیا اس لیے آپ نے اپنی امت کو بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے. نمبر ٹو، اس میں پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا
لیکن آپ کو یہ حکم نہیں تھا کہ آپ ہمیں بتائیں، اس لیے ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ اللہ نے ان کے میننگز ہم سے چھپا کر رکھے ہیں، ہمیں نہیں بتائے ایگزیکٹ اس کا ورڈ میننگ ہے کیا۔ اب جب ہمیں اس کا ورڈ میننگ ہی نہیں پتا، اور اس کا ڈیفینیٹلی کوئی روٹ ورڈ تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ورڈ ہی نہیں ہے، یہ حرف ہیں، یہ لیٹرز ہیں الگ الگ، تو پھر اس کو قرآن مجید میں رکھنے کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، پھر ہم اس کو پڑھتے ہی کیوں ہیں، اس کو ایڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی، ایک ورڈ جس کو سمجھیں کہ ہمیں کوئی مطلب، ہم ڈیلی لائف میں بھی کوئی ایسا ورڈ یوز کریں، میں آپ کو الف بے پہ بولتی ہوں، الف بے پہ آپ کو بار بار بولوں، اور آپ کو اس کا کوئی مطلب بھی نہ آتا ہو، تو اس کا کیا بینیفٹ ہوا؟ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں سمجھ آئے گا اس ورڈ کا، جو کہ عام روٹین میں بول رہی ہوں میں، فی الحال حروف مقطعات کی ہم بات نہیں کر رہے، اب میں آپ ساتوں کا الف بے پہ بولتی رہوں، آپ کو تو کچھ نہیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ کو اس کا مقصد بھی نہیں سمجھ آئے گا، اور آپ کہیں گے ٹیچر ایم ہی بولے جا رہی ہیں، بچوں کی طرح لگی ہوئی ہیں، ہمیں اس طرح کی چیزیں لگیں گی، لیکن ہمیں یہ پتا ہے، اور ہم جب تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے باقاعدہ ان اصول التفسیر کے، قرآن مجید کا ہر ورڈ کیا ہے، ہر لفظ قرآن مجید کا کیا ہے، با معنی ہے، ٹھیک ہے؟ بے معنی نہیں ہے، بغیر میننگ کے کوئی ورڈ ہے ہی نہیں قرآن مجید میں، با معنی ہی ہے اور با مقصد ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی الف لام میم کا بھی معنی ہے، بھی مقصد ہے، لیکن وہ ہمیں بتایا نہیں گیا، وہ ہم تک کمیونیکیٹڈ ہے نہیں، سمجھ آ گئی؟ اب اس کی وجہ کیا ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا ہے کیوں؟ تو اس میں اسکالرس کی بہت ساری رائے ہیں، ایک تو اس کا میننگ ڈیرائیو کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں ہم، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر اس کو نہ بتانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، چھپانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے ہم سے، ورڈز ہمارے سامنے ہیں لیکن میننگ ہمیں نہیں پتا، تو اس میں اسکالرس بہت کچھ لکھتے ہیں، اس میں سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہو، سورۃ الفاتحہ سے تو ہم نے قرآن مجید کو اوپن کر لیا نا، پریفیس ہم نے پڑھ لیا، یہ سمجھیں گے فرسٹ اب پورا ایک لمبا چیپٹر آنے لگا ہے، جس سے کہ ہم ڈفرینٹ لیسنس کو ڈیرائیو کرنے لگے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں پہلی ہی آیت پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اس کا مطلب ہی نہیں آتا، تمہارا کوئی علم ہے ہی نہیں، تمہاری کتنی کم نالج ہے، تمہاری تم کتنے لا علم ہو، یعنی مجھے احساس دلایا جا رہا ہے میری لا علمی کا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ الفاتحہ میں ہی کہ جب تک ہم قرآن کی طرف خالی جھولی کے ساتھ نہیں آئیں گے، آپ میں سے جتنوں نے پہلے تھوڑا بہت جتنا پڑھا بھائی یوٹیوب سے سیکھا ہے، جہاں سے سیکھا ہے، کسی نے کورسز کیے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ اگلے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، اور جب تک آپ خالی جھولی کے ساتھ نہیں جاتے، اور جب تک آپ عاجزی کے ساتھ جھک کر نہیں جاتے کہ مجھے دوبارہ پتا چلے کہ کیا ہے، تب تک آپ سیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ امام سفیان ثوری ہے نا، ان کے رحمہ اللہ تابعین میں سے جو تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے اگر کوئی حدیث آتی بھی تھی نا، بہت بڑے امام تھے وہ، بہت بڑے امام، اور وہ کہتے تھے مجھے کوئی حدیث آتی بھی تھی نا، تب بھی میں اور کوئی مجھے دوبارہ بتا رہا ہوتا تھا، ایون ان کے بڑھاپے میں بھی، تب بھی وہ اس کو خاموش ہو کر اتنے غور سے سنتے تھے کہ جیسے وہ پہلی دفعہ اس کو سن رہے ہیں، اتنی ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کو لیتے تھے، اور اس سے آپ استاد کو بھی تعظیم دے رہے ہوتے ہیں، عزت دے رہے ہوتے ہیں، سیکنڈلی آپ جب عاجزی کے ساتھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک نئی بات اس میں سے آپ کو سمجھاتے ہیں، نئے دروازے کھولتے ہیں، جب تک ہم خالی جھولی کے ساتھ نہیں جائیں گے نا، تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ قرآن مجید میں عجائب ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں ایسے عجائب ہیں جو کہ قیامت تک اوپن ہوتے رہیں گے، کھلتے رہیں گے لوگوں کے اوپر، تو وہ عجائب اوپن نہیں ہو سکتے اگر ہم یہ سوچ لیں گے نا کہ مجھے اس کے بارے میں یہ پتہ ہے اور اتنا ہی پتہ ہے، یہ ٹھیک ہے، بس مجھے دھیان سے سننے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مزید عجائب آپ کے اوپر اوپن نہیں ہوں گے، صحیح؟ تو یہ خالی کشکول لے کر آنا، اپنی لا علمی کا احساس ہونا، یہ شروع میں ہی اب اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، اس مائنڈ کے ساتھ تم یہ سورت پڑھو کہ تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، تم اتنی کم نالج ہے تمہاری کہ تمہیں یہ 3 لیٹر سمجھ نہیں آ رہے، اور اس کو اب عرب کی سوسائٹی کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں،
बस ये फर्स्ट बेनिफिट पढ़ के हम बंद करेंगे, इसके और भी बेनिफिट्स हैं अलिफ लाम मीम के, लेकिन वो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इसको अरब की सोसाइटी पे ज़रा रख कर देखें जब ये सूरत नाज़िल हो रही थी। अरब के लोग वो लोग थे जिन्हें थोड़ा गरूर था। किस चीज़ पे गरूर था? किस चीज़ पे वो एरोगेंट थे? अपनी लैंग्वेज पे, कि हम अरब हैं, अरबी बोलने वाले हैं, हमारी इतनी फ़सीह बलीग, इतनी एलोक्वेंट लैंग्वेज है, जिसमें हम पोएट्री करते हैं और हमारी पोएट्री हैंगिंग पोएट्री है, हमारी काबा में लटकी हुई होती है, लोग आके देखते हैं। पोएट्री के कॉम्पिटिशन्स होते थे, जैसे अब सिंगिंग वगैरह के होते हैं। कितनी दूर-दूर से अरब के लोग, कबीलों के लोग आते थे सिर्फ़ वो पोएट्री के कॉम्पिटिशन्स के लिए। लफ्ज़ों की गेम्स होती थी, लफ्ज़ों के खेल होते थे, लफ्ज़ों के माहिर समझते थे वो अपने आप को। तो वही चीज़ जिसमें कि वो अपने आप को माहिर समझ रहे हैं, उसमें उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हें तो इस लफ्ज़ का मतलब ही नहीं आता, तुम तो कोई चीज़ ही नहीं हो, समझ आ रही है? तो वो जो एरोगेंस थी ना, उस एरोगेंस को तोड़ा जा रहा है सूरतुल बकरा की पहली आयत से ही ताकि स्पेसिफिकली वो लोग जो कि ऑलरेडी अरबी दान थे, ठीक है? और लैंग्वेज उनकी इतनी परफेक्ट होती थी ज़्यादातर लोगों की, लिखना नहीं जानते थे, पर बोलना तो उनका परफेक्ट था। और कुरान मजीद तो बोल के नाज़िल हो रहा था और शुरू में तो हाफ़ज़े में जा रहा था, मेमोरी में रिटेन हो रहा था, लिखा तो नहीं जा रहा था ना। तो उस इसको तो वो सुनना और बोलना ही ले रहे थे, जो कि वो ऑलरेडी कर भी रहे थे। तो यही वर्ड्स जैसे सेकंड आयत के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ड्स हैं, लेकिन अगर वो इसको ये सोच लेंगे जी मुझे तो ये पहले से ही आता है, इसके मीनिंग तो पहले से आते हैं, मुझे क्या ज़रूरत है समझने की? तो वो लोग कभी भी कुरान को समझ ना पाते, ठीक है? तो ये शुरू में ही एहसास हो जाना कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये इतना अहम एहसास है। यहाँ पे इंशाल्लाह हम क्लास खत्म करते हैं, बाकी पॉइंट्स अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने क्विज़ नहीं किया ना, वो कोशिश करें जल्द से जल्द कर लें ताकि हम उसको डिस्कस करें और कुछ बातें दोबारा से रिवाइज़ कर लें कि जी ये मेथोडोलॉजी होगी हमारी आगे जाने की, पढ़ने की। देखिए कुरान को अगर सीरियस नहीं लेंगे ना और हम ये समझें कि जी फिर भी हमें समझ आ जाएगा, रिटेन कर लेंगे और हम एक लेवल पे पहुँच जाएँगे और हम पढ़ाने वाले बन जाएँगे, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोग बगैर पढ़े भी पढ़ा रहे हैं कुरान मजीद अब, लेकिन उन वो पढ़ाने में जितनी गलतियाँ करते हैं ना, ये बस उनको पता होता है जो बेचारे पढ़ के पढ़ा रहे होते हैं, उनको पता होता है वो कितनी गलतियाँ कर रहे होते हैं। और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम एज़ अ मुस्लिम हमने पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा नहीं पढ़ा और हम पढ़ाने लग गए उसको। ये शर्मिंदगी की बात है कि हम कभी किसी मेडिकल स्टूडेंट की मेडिकल स्टडीज़ की फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी की बुक हम किसी ऐसे स्टूडेंट को नहीं देंगे, जिसने पूरा एमबीबीएस नहीं किया हुआ, पूरी स्टडीज़ नहीं की हुई, लेकिन कुरान हम किसी भी ऐसे बंदे से पढ़ लेंगे और उसको दे देंगे पढ़ाने को जिसने पूरा कुरान मजीद नहीं पढ़ा, ठीक है? दिस इज़ अ शेम, ओके? तो इंशाल्लाह आगे जाके फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।